السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہبہ دل ناولز میں استقبال ہے۔ آج کا عنوان ہے نیا سال نیا سجدہ، ایک یتیم بچے نے زندگی بدل دی، پارٹ 2۔ یہ قسط قرآن خوف اور اس لمحے کی ہے جب ایک یتیم دل پورے ہال میں اللہ کا نام روشن کرتا ہے۔ صبح غیر معمولی حد تک خاموش تھی، نہ عامر نے جلدی کی، نہ ہیرا نے سوال پوچھا۔ دونوں جانتے تھے یہ دن عام نہیں ہے۔ مقابلے کی جگہ مدرسے کا بڑا ہال سفید روشنیوں سے بھرا تھا۔ قطاروں میں بچے بیٹھے تھے، صاف لباس، ہاتھوں میں قرآن اور آنکھوں میں خوف۔ عامر ہیرا کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، خوف کی سرگوشی۔ آپی، اگر میں بھول گیا تو؟ عامر نے آہستہ سے پوچھا۔ ہیرا جھکی اور اس کے کان میں کہا، تو کیا ہوا؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا یاد رکھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس کے لیے پڑھا۔ عامر نے آنکھیں بند کی، نام پکارا گیا۔ عامر۔ اسٹیج پر نام گونجا۔ عامر کے ختم لڑکھڑا گئے، پورا ہال خاموش ہو گیا۔ لمحہ آغاز۔ اس نے قرآن کھولا، ایک لمحے کو، آنکھیں کانپی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز کمزور تھی مگر نیت مضبوط۔ الفاظ کا اترنا، جیسے جیسے آیات جاری رہیں، عامر کی آواز بدلنے لگی۔ خوف پیچھے ہٹ گیا، اطمینان آگے آ گیا۔ ہال میں سانسوں کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ یہ صرف تلاوت نہیں تھی، یہ ایک ماں کی دعا کی بازگشت تھی۔ ہیرا کے آنسو۔ ہیرا پیچھے کھڑی خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے تو بھی یہ لمحہ کافی ہے۔ فیصلہ۔ جج نے اعلان کیا، یہ بچہ صرف حفظ نہیں کر رہا ہے، یہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عامر نے قرآن بند کیا، آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ اعلان، عامر اس مقابلے کا نمایاں طالب علم ہے۔ تالیاں نہیں بجی، بس خاموشی تھی، عزت والی خاموشی۔ ماں کی دعا۔ عامر اسٹیج سے اترا اور سیدھا ہیرا کے پاس آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپی، امی نے کہا تھا کہ ایک دن قرآن مجھے تھام لے گا۔ ہیرا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مدرسے کے باہر ہجوم غیر معمولی تھا، کیمروں کی آنکھیں، موبائل فون اور سوالوں کی قطار۔ عامر ایک طرف، ہیرا کا دوپٹہ مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا۔ یہی ہے وہ بچہ، یہ کس کی تربیت ہے؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ سوال تیر بن کر لگ رہے تھے۔ ہیرا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ یہ وہ توجہ تھی جس کی اس نے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ آپی، یہ سب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عامر کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہیرا نے اسے اپنے قریب کیا۔ بیٹا، لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کو یاد رکھو۔ وہ پیشکش۔ اسی ہجوم میں ایک صاف لباس والا شخص آگے بڑھا۔ ہم ایک بڑا اسلامی چینل چلاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے پروگرام میں آئے، نام ہوگا، شہرت ہوگی، وظیفہ بھی۔ ہیرا کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، یہ سب عامر کے مستقبل کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، مگر فوراً ایک اور آواز آئی، اگر نیت بدل گئی تو؟ اس رات عامر سو چکا تھا۔ ہیرا جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔
یا اللہ تو نے تو اس بچے کو قرآن دیا، میں اسے دنیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دیر تک خاموش رہی، پھر سجدے میں جا کر کہا، اگر یہ روشنی اسے جلا دے تو اسے مجھ سے دور رکھ، اور اگر یہ نور ہے تو خود راستہ بنا دے۔ اگلی صبح کا فیصلہ، حرا نے چینل والے شخص کو فون کیا۔ آواز پرسکون تھی، ہم پروگرام میں آئیں گے مگر شرط کے ساتھ، نہ میک اپ، نہ موسیقی، نہ مقابلہ، بس قرآن اور ایک خاموش بچہ۔ فون کے اس پار کچھ لمحے کی خاموشی تھی، پھر جواب آیا، ہمیں قبول ہے۔ عامر کی بات۔ عامر نے سنا تو بس اتنا کہا، آپی اگر قرآن خوش ہوگا تو میں بھی خوش ہوں۔ حرا کی آنکھیں بھر آئی۔ اللہ جب کسی کو بلند کرتا ہے تو پہلے اسے نیت کی بلندی دکھاتا ہے۔ اسٹوڈیو کی روشنیاں آنکھوں کو چبھ رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ عامر چھوٹی سی کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے کیمرہ اور پیچھے اسکرین۔ حرا نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ لائیو ہونے سے پہلے پروڈیوسر نے آہستہ سے کہا، بس ایک بات اختتام پر، اگر بچہ کچھ ذاتی بات کہہ دے تو ریٹنگ بھی بڑھ جائے گی۔ حرا نے نظریں اٹھائیں، آواز نرم تھی مگر فیصلہ سخت۔ یہ بچہ ریٹنگ کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن کے لیے آیا ہے۔ پروڈیوسر خاموش ہو گیا۔ لائیو آن ایئر۔ سرخ لائٹ جلی، اینکر کی مسکراہٹ بالکل نپی تلی تھی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے، چھوٹا حافظ عامر۔ عامر نے آہستہ سے سلام کیا۔ عامر نے تلاوت شروع کی۔ اس بار آواز میں نہ خوف تھا نہ جلدی، یہ لفظ ٹھہرا ہوا، جیسے دل سے نکل رہا ہو۔ اسٹوڈیو میں کئی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ سوال، تلاوت کے بعد اینکر نے مسکرا کر پوچھا، عامر تم اتنی اچھی تلاوت کیسے کرتے ہو؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ عامر نے حرا کی طرف دیکھا۔ حرا نے سر ہلایا، بولنے دو۔ عامر نے مائک کے قریب آ کر کہا، کیونکہ یہ قرآن میری امی کی آواز جیسا ہے۔ اسٹوڈیو ساکت ہو گیا۔ اینکر نے نرمی سے پوچھا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ عامر خاموش ہو گیا۔ حرا نے مائک تھاما، آنکھیں جھک گئیں۔ یہ بچہ یتیم ہے مگر محروم نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں قرآن کو ماں بنا دیا ہے۔ یہ جملہ ہوا میں نہیں رہا، دلوں میں اتر گیا۔ لائیو پروگرام کے دوران ہی ہزاروں پیغامات آنے لگے کہ ہم اس بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم قرآن سیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ کیمروں کے پیچھے لوگ خاموشی سے رو رہے تھے۔ پروگرام کے بعد عامر نے حرا سے کہا، آپی امی نے سچ کہا تھا، قرآن کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ اتنی مضبوط کیوں ہے؟ رات گہری تھی، عامر سو چکا تھا، اس کے سینے پر قرآن رکھا تھا جیسے کوئی محافظ ہو۔ حرا کھڑکی کے پاس بیٹھی اندھیرے میں جھانک رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے خود سے بھاگنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن آج بھی اسے صاف یاد تھا جب وہ خود صرف 17 سال کی تھی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور ماں ایک طویل بیماری کے بعد
خاموش ہو گئی تھی۔ قبر پر کھڑے ہو کر ہیرا نے وہ پہلی دعا مانگی تھی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے کسی کا سہارا نہ دیا تو مجھے کسی کا سہارا بنا دینا۔ رشتہ داروں نے کہا تھا، اکیلی لڑکی کیسے بچے کو پالے گی؟ لوگوں نے مشورہ دیا، کسی یتیم خانے میں دے دو، مگر ہیرا نے کسی کی نہیں سنی۔ اس نے عامر کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر اللہ نے مجھے چنا ہے تو وہ راستہ بھی دے گا۔ وہ راتیں جب عامر بخار میں تپتا تھا اور ہیرا کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ بس سجدے میں کہتی، یا اللہ، میں کمزور ہوں مگر تو نہیں، اور ہر بار کسی نہ کسی مشکل میں کسی نہ کسی شکل میں مدد آ جاتی۔ پہلی تلاوت عامر کی پہلی تلاوت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوئی تھی۔ مائک نہیں تھا، بس خاموش دیواریں تھیں۔ ہیرا نے تب بھی آنسو بہائے تھے۔ اس نے تب بھی دل میں کہا تھا، یا اللہ، اس آواز کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا۔ آج وہی آواز لاکھوں دلوں تک پہنچ رہی تھی۔ ہیرا نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو گرے مگر شکر والے۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں نے جو کھویا وہی میری طاقت بن گیا۔ میں یتیم تھی، اسی لیے میں یتیم کا درد سمجھ سکی۔ نیند میں عامر نے کروٹ بدلی اور آہستہ سے کہا، امی۔ ہیرا چونک گئی۔ پھر اس نے خود سے کہا، شاید وہ مجھے نہیں کہہ رہا، وہ قرآن کو کہہ رہا۔ ہیرا کھڑی ہو گئی۔ صبح کی اذان دل پر دستک دے رہی تھی۔ ہیرا کی آنکھ کھل گئی مگر دل جاگ ہی چکا تھا۔ رات بھر ایک ہی بات ذہن میں گونجتی رہی، اگر راستہ بدل جائے تو کیا منزل بھی بدل جاتی؟ فجر کے بعد اس نے موبائل اٹھایا۔ ایک ای میل چمک ہی رہا تھا، بین الاقوامی اسلامی میڈیا نیٹ ورک، جس کا نام وہ صرف خبروں میں سنتی تھی۔ پیغام مختصر تھا مگر وزندار۔ ہم آپ کے بیٹے عامر کی آواز اور آپ کی جدوجہد سے متاثر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عامر ہمارے پلیٹ فارم پر مستقل تلاوت کرے۔ رہائش، تعلیم، شہرت، سب ہماری ذمہ داری۔ ہیرا کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ وہی تھا جس کے لیے لوگ زندگیاں قربان کر دیتے ہیں۔ پیغام کے آخر میں ایک سطر تھی جو دل پر بوجھ بن گیا، البتہ پروگرام کے تقاضوں کے مطابق دینی مواد میں کچھ نرمی اور جدت لانا ہوگی تاکہ عالمی ناظرین متاثر ہوں۔ ہیرا نے موبائل بند کر دیا۔ یہ شہرت کا دروازہ تھا مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اس نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں سر رکھا اور آنسو زمین پر گرنے لگے۔ یا اللہ، یہ وہی لمحہ تو نہیں جسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ حق کو دنیا کے بدلے نہ بیچا جائے؟ دل کہہ رہا تھا، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ روح کہہ رہی تھی، ایمان بھی بار بار نہیں بچتا۔ عامر اٹھ چکا تھا۔ اس نے ماں کو خاموش دیکھا تو آہستہ سے بولا، امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہیرا نے ہچکچاتے ہوئے سچ بتایا۔ عامر نے چند لمحے سوچا، پھر بس اتنا کہا، امی، اگر میری آواز اللہ کے لیے نہیں رہے گی تو پھر وہ آواز ہی کیوں؟ یہ الفاظ
کسی بڑے عالم کے نہیں تھی، ایک بچے کے تھے، مگر دل چیر دینے والے۔ اسی لمحے ہیرا کو ماں کی وہ دعا یاد آ گئی جو برسوں پہلے سنی تھی، بیٹی، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس نے آنسو پوچھے اور ای میل کا جواب لکھا، ہمیں عزت دیجیے مگر شرط نہیں، آواز وہی رہے گی جو اللہ نے دی ہے، اگر یہ قبول ہے تو ہم حاضر ہیں، ورنہ ہم شکر کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بٹن دبایا، سینڈ، اور دل ہلکا ہو گیا۔ اس رات ہیرا نے طویل عرصے بعد سکون کی نیند لی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑی ہے اور آسمان سے آواز آ رہی ہے، جو ہمارے لیے چھوڑتا ہے ہم اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ جب نیا سال واقعی نیا بن جائے گا۔ نیا سال خاموشی سے داخل ہوا تھا، نہ آتش بازی، نہ شور، نہ دنیا کی چمک، بس فجر کی اذان جو آسمان سے اتر رہی تھی۔ اذان کے فوراً بعد ہیرا کے موبائل پر نوٹیفیکیشن چمکا۔ اسی نیٹ ورک کا جواب تھا۔ دل دھڑکنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل میں کہا، یا اللہ، نتیجہ جو بھی ہو، مجھے شکر کی توفیق دینا۔ پھر پیغام کھولا۔ پیغام میں لکھا تھا، ہمیں آپ کے جواب نے اور آپ کے بیٹے کے ایمان نے گہرے طور پر متاثر کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عامر بغیر کسی تبدیلی کے اپنی تلاوت کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری طرح بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرح بنیں۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوشی نہیں تھی، یہ قبولیت تھی۔ وہ فوراً سجدے میں گئی۔ ہونٹوں سے نکلا، الحمدللہ، تو نے دکھا دیا کہ تیرے راستے پر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اسی دن پہلی بار عامر کی تلاوت عالمی سطح پر نشر ہوئی۔ اس کی آواز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، بس خشوع تھا۔ لوگوں نے لکھا، ہم نے قرآن سنا، مگر آج قرآن نے ہمیں سنا۔ ہیرا نے نئے سال کی ڈائری کھولی اور صرف ایک سطر لکھی، ہر سال نیا ہونا، ہر دن سچا ہونا۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے پیغام آنے لگے۔ کسی نے نماز شروع کر دی، کسی نے قرآن دوبارہ کھولا، کسی ماں نے کہا، میں بھی ہیرا بننا چاہتی ہوں۔ ہیرا مسکرائی۔ اس نے کہا، یا اللہ، یہ میرا نہیں، تیرا کام ہے۔ رات کو ہیرا نے وہی پرانا کمرہ دیکھا جہاں اس کی ماں نے آخری سانس لی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی، آپ کی دعا ضائع نہیں گئی۔ نیا سال واقعی نیا تھا، کیونکہ اس میں ایک وعدہ پورا ہوا تھا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نیا سال روشنی کے بغیر بھی روشن تھا، نہ آتش بازی، نہ شور، بس دل کی خاموشی، خوشی اور اللہ کی نظر۔ عامر کی تلاوت دنیا کے لاکھوں دلوں تک پہنچی۔ لوگ کہنے لگے، یہ آواز ہمیں سکون دیتی ہے۔ یہ بچہ یتیم نہیں، ایک روشنی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔
ہیرا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دل سے کہا، یا اللہ، تو نے میری ماں کی دعا پوری کر دی، یہ سب تیرے فضل سے ہوا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے نام ہو اور میں ہر یتیم، ہر محروم کے لیے تیری امانت بنوں۔ عامر بھی خاموش نہیں رہا، اس نے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، میری زندگی تیرے لیے ہو، میری تلاوت تیرے لیے ہو اور میری ماں کی دعا تیرے لیے ہو۔ ہیرا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں خوشی اور شکر کے آنسو۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے پیغام آنا شروع ہوئے، اسکولز نے قرآن کی کلاسز بڑھائی، والدین نے اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھائی، یتیم بچوں کے لیے فنڈز اور سپورٹس قائم ہوئے۔ ہر دل میں یہ خیال تھا کہ اگر ایمان ہو تو کوئی نہیں اکیلا۔ ہیرا نے اس پرانے کمرے میں واپس آئی جہاں ماں کی آخری سانس تھی۔ وہ خاموش بیٹھی، جائے نماز بچھائی اور آہستہ سے کہا، امی، آپ کی دعا نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ میں اب ہر دعا کی حفاظت کروں گی، ہر دل کی امید کی حفاظت کروں گی۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا اور میں اپنی زندگی کو اس وعدے کے لیے وقف کرتی ہوں۔ آسمان صاف تھا، ستارے جھلملاتے اور چاند چمک رہا تھا۔ ہیرا اور عامر کھڑکی کے پاس کھڑے تھے، ہاتھوں میں قرآن، دل میں سکون اور روح میں روشنی۔ عامر نے آہستہ کہا، امی، یہ نیا سال واقعی نیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہیرا نے آنکھیں بند کی، سر جھکایا اور دل سے کہا، الحمدللہ، تمام شکر تیرے لیے، یا اللہ، جو وعدہ تو نے کیا وہ پورا ہوا۔ اختتام کا پیغام۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی یا بچے کی نہیں، یہ ہر اس دل کی ہے جو یتیم، کمزور یا ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دعا کا جواب دیر سے بھی آئے مگر وہ ہمیشہ پہنچتا ہے۔ یہ کہانی امید، صبر اور ایمان کی طاقت کی یاد دہانی ہے۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔